بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے۔ غزالہ شہر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ وہاں ان دنوں جو ہے نا، وہ کوئی اسکول تو ہوتے نہیں تھے، استاد بھی ہوتے تھے تو وہ ہر کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے، کیونکہ استاد کسی دوسرے شہر میں دوسری جگہوں پہ رہتے تھے، تو وہاں ان کے پاس جانا پڑھنا تو صرف امیر لوگوں کے بچے پڑھتے تھے۔ تو وہ بچہ جو تھا، ان کے علاقے میں، گاؤں میں ایک استاد دوسرے گاؤں سے، شہر سے جو ہے نا، وہ آتا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے۔ وہ آ کے وہاں جو گاؤں کا جو مین بندہ ہوتا ہے، مکھیا ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، یا چودھری ہوتا ہے، یا خان ہوتا ہے، جو بھی ہے، جو گاؤں کا سب سے پیسے والا بندہ ہوتا ہے، اس کے بیٹے کو آ کے پڑھاتا ہے۔ تو وہ جب پڑھا کے جاتا ہے تو اس بچے نے اس استاد کے گھوڑے کے ساتھ سوار چلتے چلتے اس استاد کو ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہے، مجھے بھی آپ پڑھا دیں۔ تو اس استاد نے کہا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے واپس گھر بھی پہنچنا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ اجازت دے سکتا ہوں کہ میں جب واپس ہوں تو آپ میرے ساتھ گھوڑے پہ ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھاگتے رہیں، تو راستے میں آپ جو کچھ مجھ سے پڑھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، تو میں آپ کو اس کے جواب دیتا جاؤں گا۔ وہ بچہ اب اس کی روٹین بن گئی۔ وہ جیسے ہی استاد صاحب فارغ ہوتے تھے اس پیسے والے کے بچے کو پڑھا کے، تو یہ بچہ جو ہے نا، اس کے گھوڑے کے ساتھ بھاگتا تھا اور سوال پوچھتا جاتا تھا، وہ جواب دیتا تھا، سوال پوچھتا تھا، جواب، اس طریقے سے کرتے کرتے وہ دوسرے گاؤں، دوسرے شہر پہنچ جاتے تھے۔ وہاں استاد صاحب کا گھر آ جاتا تھا۔ پھر وہ بچہ واپس اکیلے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، لیکن اس کے جو ہے نا، علم کی پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کو وہ بہت کچھ چیزیں سیکھنی تھی، تو اب ان کو جو ہے نا، وہ ٹائم بہت کم تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے صبح سویرے جب استاد صاحب ان کے گاؤں میں آنے کے لیے، اس بڑے آدمی کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے جب اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے نکلتے تھے، تو اس بچے نے کیا کیا کہ صبح سویرے وہاں جا کے استاد صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اب استاد صاحب جیسے ہی نکلے، یعنی اس بچے کے گاؤں کی طرف، تو بچے نے وہیں سے اس کو جو ہے نا، وہ اس کے ساتھ چلنے لگے، ان کو کہنے لگے میں جو ہے نا، مجھے وہ ایک راؤنڈ میں جو ہے نا چیزیں پوری نہیں ہوتی، تو لہٰذا جو ہے نا، میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں چلتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ سوال کروں گا۔ تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ بچے جو ہے، وہ بچہ پھر ان کے ساتھ چلتا گیا، اس سے سوال پوچھتا گیا اور وہ استاد جواب دیتا گیا۔ بالآخر اس بچے کا گاؤں آ گیا۔ استاد صاحب اس بڑے آدمی کے بچے کو پڑھانے بیٹھ گئے۔ جب فارغ ہوئے تو بچہ انتظار میں تھا، وہ پھر واپسی اپنے گھر کی طرف چلنے لگے، تو بچہ جو ہے نا، ان کے ساتھ بھاگتا ہوا ان کے گھر تک ان کو چھوڑ کے آتا ہے، راستے میں سوال پوچھتا جاتا ہے۔ یعنی یہ دن میں اس کے 2 چکر آؤٹ بیک، یعنی ٹوٹل 4 راؤنڈ لگتے تھے۔ صبح سویرے وہ وہاں پہنچتا تھا پیدل، پھر اس کے ساتھ بھاگتا ہوا اپنے علاقے میں، گاؤں میں واپس آتا ہے۔ پھر استاد صاحب فارغ ہوتے تھے، پھر اس استاد صاحب کے ساتھ پھر واپس بھاگتا تھا، استاد صاحب کو اس کے گھر چھوڑتا تھا، پھر واپسی اپنے گھر آ جاتا تھا۔ تو یہ تھی علم کی پیاس۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ سب سے مشہور کتاب منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، اور بھی بہت ساری ہیں۔ تو یہ کتابیں ہمارے علماء کرام کو ہمارے مدرسوں کے اندر، ہمارے دینی ریلیجس جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر تقریباً ہر جگہ یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ بات یہاں پہ صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر علم کی تڑپ ہے، علم کی اگر آپ کو پیاس ہے، تو آپ کہیں پہ بھی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، یار یہاں ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھٹا میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھٹا میں دور گاؤں گوٹھ ٹانکا میں پیدا ہوئے ہیں، پیر جو گوٹھ میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو لائٹ بھی نہیں ہے، وہاں تو دھوپ، یعنی جیسے سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے،
वहाँ पे जो है ना वो कोई टीचर पढ़ाने वाला नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, ट्यूशन नहीं है। देखिए ये सारे बहाने हैं। अगर आपको पढ़ना है ना तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल अपने सामने रखें। इस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, किताबें भी नहीं थी, लाइट भी वहाँ नहीं थी, गैस भी नहीं था, पानी भी नहीं था, ठीक है, कन्वेंस भी नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने पढ़ के दिखाया। लेकिन जो बच्चा पढ़ता है ना, जो पढ़ना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, उसके ऊपर एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ बनना है तो आप जिन हालात में हैं उन्हीं हालात के अंदर आप बहुत कुछ कर दिखाते हैं। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब कहते थे, जो फॉर्मर डायरेक्टर IBA कराची थे, वाइस चांसलर रहे KU के, और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के जो है ना वो प्रेसिडेंट रहे। वो कहते थे कि मैनेजर शुड बी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेड, नॉट रिसोर्स ओरिएंटेड। यानी असल मैनेजर वो होता है जो गिवन रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे। ऐसा ना बोले कि भाई मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर दूंगा। याद रखें, जब ऐसे बंदे कुछ भी नहीं करते, जो गिवन रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, वही दुनिया को अंदर अपना जो ना लुवा मनवा सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।